السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک سوال بہت سارے احباب کی جانب سے بار بار آ رہا ہے کہ ہمارے گھر اس سال فلاں کا انتقال ہو گیا، ہمارے رشتہ داروں میں فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ انتقال کی اطلاع جب انہیں ملتی ہے یا ان کے گھر میں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کووڈ کی وجہ سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی جانب سوال یہ ہے، کیا ہم اس سال عید منائیں؟ کیا ہم اس سال عید پر نئے کپڑے پہنیں؟ کیا ہم عید کی خوشیوں میں دوسروں کے ساتھ شریک ہوں؟ یہ ایک سوال ہے جو لوگوں کی جانب سے آ رہا ہے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں یہ بات جان لینی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا وجود یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اور ہمارا وقت آنے پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ کوئی شخص اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی دن، کسی نہ کسی وقت اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہاں، یہ یقینی بات ہے کہ لگاؤ ہونے کی وجہ سے، تعلق ہونے کی وجہ سے، ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے، رشتہ اور ناطہ ہونے کی وجہ سے اس کے بچھڑنے کا غم کا ماحول ہوتا ہے، اور دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں، اور جس وقت میں، جس حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھیں، اس موقع پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیسے عمل کیا، کیا عمل کیا، اور کیسے اپنے وقت کو گزارا، اور کیسے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتاؤ کیا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تمام کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور اسوہ اور نمونے کی خوبی یہ ہے کہ چاہے غم کا موقع ہو، اس موقع پر ہمیں کیسا رہنا ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ چاہے خوشی کا موقع ہو، اس موقع پر ہمیں کیسا رہنا ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ تو اس موقع پر ہمیں کیسا رہنا چاہیے، اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا ملتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے، شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو سوائے شوہر کے، یعنی شوہر کے علاوہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے، چاہے والد کا ہو، چاہے بیٹے کا ہو، چاہے بھائی کا ہو، چاہے بہن کا ہو، چاہے بیوی کا ہو، چاہے بیٹی کا ہو، کسی کا بھی ہو، اس میں 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے، غم کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ سن کر بڑی حیرت کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو صحابہ نے ایسا لیا تھا کہ وہ اس تعلیم پر جم گئے تھے، اور اسی طرز فکر کو دوسروں میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے ہاں کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہ لوگ میت کی تدفین کے بعد میں جو لوگ پرسہ دینے کے لیے یا تعزیت کرنے کے لیے آتے، ان کی تعزیت قبول کرتے، اور پھر 3 دن کے بعد میں اپنے جو کام تھے یا اپنے کام جو رہتے اس کے اندر وہ لگ جاتے، مصروف ہو جاتے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ ایک حدیث ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ اور اہلیہ محترمہ ہیں، ان کا ایک عمل نقل کرتی ہیں، والیوم نمبر 2 پیج نمبر 78، بخاری شریف والیوم نمبر 2 پیج نمبر 78 پر، کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا ملک شام کے اندر۔ ان کے انتقال کی اطلاع جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی تو وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئی، لیکن تیسرے دن، یعنی جس وقت میں انتقال کی اطلاع ملی تھی یا انتقال ہوا تھا، اس کے تیسرے دن شام کے وقت میں انہوں نے اپنے گھر کی خادماؤں کے ذریعے عطر منگوایا، جو کہ زرد رنگ کا تھا، خوشبو تھی، اسے اپنے ہاتھوں پر ملا اور اپنے کپڑوں پر اور اپنے چہرے پر اسے لگایا۔
لگانے کے بعد سامنے بیٹھنے والی خواتین سے ایک بات ان کو متوجہ کرتے ہوئے پوچھا کہ بتاؤ کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا، اور پھر اس کے بعد سوال کیا کیا تمہیں معلوم ہے کیا مجھے اس وقت میں اس عمل کرنے کی ضرورت تھی؟ سب نے کہا کہ ضرورت تو نہیں تھی۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ میں نے کیوں کیا، تمہیں معلوم ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بات سنی کہ جو خاتون اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار یا اس کا رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ 3 دن سے زیادہ غم نہ منائے، وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے۔ ہاں، اگر اس کے خاوند کا انتقال ہو جائے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تب تو 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کے ہیں، عدت کے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جن رشتہ داروں کے انتقال ہو جائیں اس پر سوگ منانے کی اجازت 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ صحابہ اکرام اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کیسے ان باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کیا کرتی تھی۔ ہمیں چاہیے، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے غم میں مبتلا ہے۔ کرونا کی وبا اور اس وقت کے جو حالات لوگوں کے سامنے ہیں، ہر گھر کے اندر کہیں نہ کہیں انتقال کی اطلاع، طبیعتوں کے خراب ہونے کی اطلاع، اور لوگوں کے ایک ایک گھر سے 2 3 جنازے اٹھنے کی اطلاع، یہ ہم تمام تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن ہمیں اس موقع پر جس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے وہ چیز ہے اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کا انتقال ہو کر 5 دن ہو گئے ہوں، عید سے پہلے 5 دن ہو گئے ہوں، یا عید سے 10 دن پہلے انتقال ہوا ہو، یا عید سے 15-20 دن یا اس سے زیادہ میں انتقال ہوا ہو، تو وہ احباب اسلامی ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے عام معمول کے مطابق عید منائیں، عید کی خوشیوں میں دوسروں کے ساتھ شریک ہوں، اور اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کا نعم البدل عطا کرے۔ لیکن ہمیں ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔